اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم الارض المیتۃ۔ اب یہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے زمین و آسمان کی نشانی جو ہے ہم لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ وآیۃ لہم الارض المیتۃ، یہ جو ہے ایک نشانی ہے جو زمین ہے، المیتۃ جو مردہ رکھی ہوئی تھی، جو مردہ پڑی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ زمین جو ہے بالکل بنجر رہتی ہے، بالکل سوکھ جاتی ہے اور سوکھ کے جو ہے زمین پھٹنے لگتی ہے، تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کریں کہ یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ احییناھا، پھر اس کو ہم کیا کرتے ہیں، زندگی بخشتے ہیں۔ یعنی کہ جب زمین پھٹ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، بارش جو ہے برساتے ہیں، اور جب بارش ہوتی ہے تو وہ زمین جو ہے بالکل جو ہے سمجھیے کہ چمٹ جاتا ہے، اور پھر وہ زمین جو ہے مردہ ایک دم زندہ ہو جاتی ہے۔ اور اس زمین سے کیا ہوتا ہے کہ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور اس زمین سے، اسی میں سے جو ہے تم لوگ، یہ سارے لوگ جو ہیں غلہ نکالتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جب زمین جو ہے پورے ایک دم صحیح طریقے سے جو ہے پورا زندہ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم لوگ ہل کے ذریعے سے یا وہ ٹریکٹر کے ذریعے سے جوتتے ہیں۔ اس کو جوتنے کے بعد اچھی طریقے سے پھر اس کے بعد جو اس کے اندر جو ہے بیج وغیرہ ڈالتے ہیں، اور ڈالنے کے بعد جو ہے پھر کچھ دنوں کے بعد جو ہے ایک دانہ تیار ہوتا ہے، گیہوں تیار ہوتا ہے۔ جب تیار ہو جاتا ہے پھر اس کو ہم لوگ کاٹتے ہیں، کاٹنے کے بعد پھر اس کو ہم لوگ اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور اسی کا جو ہے روٹی کھاتے ہیں۔ اتنی ساری چیزیں جو ہے کس کے لیے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہم ہی لوگوں کے لیے۔ اور یہ دیکھیے کہ زمین جب مردہ تھی تو ہم لوگوں کے بس میں نہیں تھا کہ وہ زمین کو زندہ کر دیں۔ مان لیجئے اگر ہم پانی سے پٹا بھی لیتے ہیں پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہم نے کسان کے منہ سے سنا ہے، کہتے ہیں کہ جب تک بارش کی پانی زمین پر نہیں لگتی ہے جب تک اس وقت دانہ اچھا نہیں ہوتا ہے، اور ہم لوگ جتنا بھی پانی پٹا لیں تو کچھ سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، پھر جو ہے 2 دن کے بعد سوکھ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کرشمہ دیکھیے۔ اور آگے فرمائے کہ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور اسی خوراک میں سے یہ سارے لوگ جو ہے کھاتے ہیں۔ جو گیہوں ہوتا ہے، دھان ہوتا ہے، مکئی ہوتا ہے، یہ سب کون کھاتا ہے؟ ہم ہی لوگ کھاتے ہیں، انسان ہی کھاتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کوئی جانور کھاتا ہو، ہم ہی لوگ کھاتے ہیں۔ اور آگے فرمائے کہ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور انہی زمین پر جو ہے کھجور اور انگور کے باغات بھی ہیں، ہے کہ نہیں؟ کہیں کہیں پر دیکھیے کھجور کے پورے باغات ہیں، وہ ایک دم لمبا چوڑا جو ہے باغ ہے کھجور کے، اور کہیں پر ہیں کہ جو ہے انگور کے جو ہے بہت لمبے جو ہے بہت دور تک جو اس کے باغ ہوتے ہیں، کھیت ہوتے ہیں۔ اور آگے فرمائے کہ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اسی کے اندر جو ہے ہم پانی کو ایک چشمہ جو ہے ایک بہا دیتے ہیں، یعنی کہ ندی ہے، نالا ہے، اس کے ذریعے سے پانی کیا کرتا ہے، بہتے رہتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے جو ہے خوشحالی کے لیے اور اپنے بندوں کے لیے کس طرح سے جو ہے ندی نالے کہاں سے پانی جو ہے چلا دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو ہے سارے جو ہے باغات جو ہے سمجھیے کہ جو ہے زندہ ہو جاتا ہے۔ جب زندہ ہوتا ہے تو اناج وغیرہ ہوتا ہے، اور وہی اناج ہم لوگ کیا ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ یہ سارے لوگ جو ہے اس پھل میں سے جو ہے کھائے۔ تو ہم لوگ کھجور بھی کھاتے ہیں، انگور بھی کھاتے ہیں، سیب بھی کھاتے ہیں، انار بھی کھاتے ہیں، بہت سارے پھل ہیں، یہ سارے کے سارے پھل ہم ہی لوگ کھا رہے ہیں جی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اپنے دیکھیے بہت ہی اہم بات بتلا رہے ہیں کہ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور یہ سارا کام جو ہے اس کے ہاتھوں سے نہیں ہو رہا ہے بلکہ ہم خود کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ ہم لوگوں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ زمین کو اچھے طریقے سے جوت دینا ہے، ایک دم نرم کر دینا ہے، پھر اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں جو ہے بیج وغیرہ ڈال دیتے ہیں۔ اب بیج ڈالنے کے بعد ہمارے بس میں ہے نہیں کہ اس میں سے ہم کچھ نکالیں، ہے ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہی کریں اللہ تعالیٰ کی جو بندوں کا جو کام ہے، جو لوگوں کا کام، وہ صرف یہ کرتے ہیں کہ بیج کو زمین میں ڈال دیتے ہیں۔ اب اسی بیج میں سے ہم جو ہے گیہوں نکالتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تربوز کا بیج ڈالیں گے تو اسی طرح سے جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ڈالنے کے بعد کوئی وہاں سے جو ہے ہم لوگ جو وہاں سے کوئی یہ نکال دیں، کوپل نکال دیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود زمین کو پھاڑتے ہوئے اس کو نکال دیتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے
کہ وما عملتہ ایدیہم، یہ سارا کا سارا کام ہم خود کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں سے نہیں ہو رہا ہے بلکہ ہم خود کروا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ افلا یشکرون، تو کیا یہ سارے لوگ پھر بھی ہمارا شکریہ ادا نہیں کرتے؟ جی، یعنی کہ اتنی ساری نعمتیں ہم لوگ کھا رہے ہیں اور وہ لوگ کھا رہے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تھے۔ اب بتائیے کہ اللہ کو کتنا غصہ آئے گا، ہے کہ نہیں؟ ایک باپ جو اپنے بیٹے کے لیے یا محلے کے اندر جو سب کے جو ہے پنچ ہوتے ہیں یا ہیڈ ہوتے ہیں، وہ اگر اتنا کوشش کرنے کے باوجود بھی لوگ اگر جو ان کے قانون کو فالو نہیں کریں گے اور ان کے باتوں پر عمل نہیں کریں گے، جو پنچ جو بات کہہ دے تو اس کے بعد اگر کوئی اس کا الٹا کرے تو کتنا غصہ آتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اتنی ساری نعمتیں ہم لوگوں کو دے رہے ہیں، سمجھیے کہ سب کچھ فری میں مل رہا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، اور اللہ کا شکر کیا ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اللہ نے جس چیز سے منع کیا اس سے جو ہے ہم کو وہ کام نہیں کرنا ہے، یعنی کہ جو چیز حرام ہے اس کو ہم کو کرنا ہی نہیں ہے، اور جو چیز حلال ہے وہ چیز ہم خوشی خوشی کریں، یہ ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ سبحان الذی خلق الازواج، اللہ کی ذات بالکل پاک ذات ہے کہ جس نے جو ہے خلق الازواج، اس زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں سب کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، یعنی کوئی الگ الگ نہیں ہے۔ اور کلھا مما تنبت الارض، اور اس زمین سے جو غلہ نکل رہا ہے اس کے بھی جوڑے ہیں، جیسے کہ گیہوں ہے تو گیہوں کے اس کا جوڑا جو ہے جو ہے کہ نہیں؟ اور آگے فرمائے کہ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور انسانوں میں بھی جو ہے جوڑے جوڑے ہیں، جیسے مرد ہے تو عورت ہے کہ نہیں؟ اور وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ہم نے ان سے اور بھی چیزیں ہیں جو ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے لیکن اس کا علم ابھی تک کسی کو بھی نہیں معلوم ہے۔ کچھ چیزوں کا علم ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ جیسے کہ مرد ہے تو عورت بھی ہے، گیہوں ہے تو جو بھی ہے، ہر چیز کا ایک الٹا اس کا ہوتا ہے جوڑا جوڑا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا علم جو ہے ہم لوگ ابھی تک کسی کو بھی نہیں معلوم ہوا ہے، یہ کہنے کے مطلب ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھیے کہ آسمان کی باتیں کر رہے ہیں کہ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، رات کو لا دیتے ہیں، اور نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، تو ہم کیا کرتے ہیں دن کو جو ہے اس کے اوپر رات کے اوپر سے جو ہے چھلکا کی طرح چھیل لیتے ہیں، یعنی اتار لیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ آسان یہ ہے کہ حقیقت میں دیکھیے کہ یہ دنیا جو بالکل اندھیرا ہی ہے حقیقی معنی میں، اس اندھیرا کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلایا کہ ہم جو ہے دن کو لاتے ہیں۔ اب جب دن ہوتا ہے تو شام ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے، پورا اندھیرا ہو جاتا ہے، تو قرآن نے اس کا لفظ استعمال کیا ہے نسلخو۔ نسلخو کے معنی آتے ہیں خصی کے بدن پر سے چمڑا کو کھینچ لینا، جیسے ہوتا ہے نا کہ خصی کے اوپر جو گوشت ہے تو وہ جو ہے چمڑے کی وجہ سے ڈھپا رہتا ہے، تو ڈھکا رہتا ہے، جب اس کو کھینچتے ہیں تو پورا گوشت نظر آ جاتا ہے۔ تو قرآن نے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رات ہے یہ بھی ایک نشانی ہے، اور جو دن جو ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، دن ہونے کے بعد شام ہوتی ہی اس کو ہم دن کو جو ہے چھلکا کی طرح اتار لیتے ہیں۔ جیسے ہی اتارتے ہیں تو فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، سب لوگ جو ہے اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اگر ابھی لائٹ کا انتظام نہ ہوتا تو ہم سارے کے سارے لوگ اندھیرے میں رہتے۔ ایسے کہ ہم لوگ بچپن میں تھے تو اس زمانے میں وہ چراغ کا زمانہ تھا، مٹی کا تیل ڈالتے تھے، اس کا جو لنگی کا بتی بناتے تھے اس میں گھسا کے جلتا تھا اس زمانے میں۔ پھر دھیرے دھیرے لائٹ کا انتظام ہوا، بلب آ گیا، تو اس زمانے میں بھی جو حقیقی معنی میں یہ کہ رات ہی سب سے اہم ہے، لیکن اس رات کی روشنی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلایا کہ ایک دن کا جو ہے نظام رکھا، تاکہ لوگ دن میں جو ہے کام کرے اور رات میں کیا کرے، آرام کرے، سوئے۔ تو اتنے ساری آیت میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایک نشانی یاد دلا رہے ہیں کہ اتنی ساری نعمتیں ہم تم لوگوں کو دے رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور دینے کے باوجود بھی اگر تم ہمارا شکریہ ادا نہیں کرتے ہو تو واقعی میں سمجھو کہ ہمیں بہت غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ بہت غصہ بھی آتا ہے۔ اور حقیقی معنی میں دیکھا جائے کہ یہ دین پر چلنے والے بہت کم لوگ نظر آئیں گے آپ کو، اس زمانے میں بھی ابھی بھی یہی حال ہے
اس لیے اگر سب لوگ اگر دین پر چلنے لگے تو پھر جنت میں جہنم میں کون جائے گا، دونوں مسئلہ ہے۔ لیکن پھر بھی ہمیں لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے جو ہے دعا کرتے رہنا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہنا ہے، نماز کی جو ہے دعوت دیتے رہنا ہے کہ نہیں۔ اور ایک چیز ہم لوگ اپنی زندگی میں کوشش یہ کریں کہ ہم لوگوں کو مسجد کی طرف آنے کی دعوت دیں، ایک اللہ کی جو ہے تعریف کریں اس کے سامنے۔ ایسا نہیں کہ ان کے سامنے فوراً جو ہے جہنم کی وعیدیں سنا دیں، بیچارہ ڈر جائے گا، جب ڈر جائے گا تو وہ اب کبھی آئے گا ہی نہیں، ہے کہ نہیں۔ تو پہلے ہم کوشش کریں کہ ان کے سامنے اللہ کی تعریف بیان کریں۔ جیسے دیکھیں نا قرآن نے ابھی کتنی اللہ تعالیٰ اپنی نشانی یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے تم کو یہ دیا، اتنے سارے پھل دیے، اس میں سے تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، بہت ساری چیزیں تم جو زمین سے اگا رہے ہو، دھان ہے، گیہوں ہے، مکئی ہے، وہ کیا بولتے ہیں کہ وہ کھیرا ہے، کریلا ہے، نہ جانے کتنی ساری سبزیاں ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم کس سے نکالنا ہے؟ اسی زمین سے نکالنا ہے، اور نکالنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے بیج ڈالا، بیج ڈالنے کے بعد ہم جو ہے کچھ اپنے سے جو ہے اس میں سے نکال دیے، بس کہ جب کہ اللہ تعالیٰ اس بیج، ہمارا کام صرف جو ہے بیج کو زمین کے اندر دبانا ہے اور اس میں سے نکالنا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ ہماری ذمہ داری نہیں، اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک، سبحان ربک لا الہ الا